امی ابو نے پسند کی شادی کی تھی کیونکہ دونوں طرف کے لوگ اس رشتے پر راضی نہ تھے، لہٰذا انہوں نے شادی میں شرکت نہ کی۔ میرے والدین نے ایک دوسرے کو تو پا لیا لیکن اپنوں کو کھو دیا۔ تقدیر نے میری ماں کو میرے والد کی وجہ سے اپنوں سے جدا کیا تھا۔ کون جانتا تھا کہ کبھی وہ دن بھی آئے گا کہ میرے ذریعے وہ ان سے دوبارہ مل جائیں گی۔ میری صورت اچھی تھی مگر سیرت میں تکبر اور اپنے حسن کے احساس سے اکھڑ پن بڑا ہوا تھا۔ پاس پڑوس کے لڑکے میری ایک جھلک دیکھنے کو بےتاب رہتے تھے مگر میں جو لڑکیوں سے بات کرنے کو اپنی توہین سمجھتی تھی، لڑکوں کو کب گھاس ڈالتی۔ کالج میں داخلہ لیا تو یہ نخوت اور بڑھ گئی۔ طرح یہ کہ ذہانت میں بھی کسی سے کم نہ تھی، میری ہر چیز مکمل تھی۔ کاش کہ میری سیرت اچھی ہوتی۔ کون جانتا تھا کہ لاڈ اٹھانے والے میرے محافظ میرے والد کی زندگی کے دن تھوڑے ہیں۔ یہاں بھی میں 17 برس کی تھی کہ وہ گزر گئے۔ والدہ کے والدین تو ان سے ترک تعلق کر چکے تھے، ادھر ابو کے رشتہ دار بھی ہم سے لا تعلق تھے۔ ایسے میں ہم ماں بیٹی کا اگر کوئی سہارا تھا تو والد صاحب کی جمع پونجی اور وہ کوٹھی تھی جس میں ہم رہتے تھے۔ جمع پونجی نے سال بھر ساتھ دیا، اس کے بعد کوٹھی کی باری آ گئی۔ امی نے اس کو فروخت کر کے چھوٹا سا 2 کمروں کا مکان خرید لیا تاکہ سر چھپانے کا ٹھکانہ رہے۔ باقی روپیہ بینک میں جمع کرا دیا تھا کہ زندگی کی گاڑی کچھ عرصہ آگے رواں ہو اور میں بھی سکون سے تعلیم کا دور مکمل کر سکوں۔ کالج کی تعلیم ختم کر کے میں یونیورسٹی پہنچ گئی۔ میری عمر اب 21 سال ہو چکی تھی۔ یونیورسٹی میں بھی میں کسی کو خاطر میں نہ لاتی، سوائے ایک لڑکی کے کسی کو دوست نہ بنایا، لہٰذا یہاں بھی مغرور مشہور ہو گئی۔ ہماری کلاس میں عامر نام کا ایک لڑکا بہت شائستہ اور مہذب سمجھا جاتا تھا۔ ایک بار ہم پکنک پر گئے تو وہاں اس نے مجھ سے بات کرنا چاہی، میں نے لفٹ نہ دی مگر خدا کی کرنی کہ میں لڑکیوں کے ساتھ ہنسی مذاق میں مشغول تھی۔ اچانک میرا پاؤں پھسلا اور میں گہرے پانی میں گر گئی۔ تبھی عامر نے دریا میں چھلانگ لگا کر مجھ کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ وہ ایک اچھا تیراک تھا۔ کچھ دیر بعد جب حواس بحال ہوئے تو سب نے خدا کا شکر ادا کیا۔ ہمارے اساتذہ کے بھی پسینے چھوٹ گئے تھے۔ یہ ایک معجزہ تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ اس واقعے سے بھی میرے دل میں عامر کے لیے نرم گوشہ پیدا نہیں ہوا۔ اس دوران میرے لیے کئی رشتے آئے۔ عامر نے بھی اپنی والدہ کو 3 بار رشتے کے لیے بھیجا لیکن میں نے ہر رشتے سے انکار کر دیا۔ عامر کو میرے انکار سے بہت دکھ ہوا۔ ایک دن اس نے یونیورسٹی میں انکار کی وجہ پوچھنا چاہی تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے قہر آلود نگاہوں سے اس کو گھورتے ہوئے کہا کہ تمہارے جیسے تو میرے گھر کے دربان ہیں، میں تم کو اپنی جوتی کے برابر سمجھتی ہوں۔ آئندہ میرے گھر رشتہ بھجوانے کی جرات نہ کرنا ورنہ وی سی صاحب سے شکایت کر دوں گی۔ یہ کہہ کر میں نے گملے میں تھوکا اور آگے بڑھ گئی۔ وہ ہکا بیکا میرا منہ تکتا رہ گیا۔ اس واقعے کے بعد نہ تو وہ کبھی مجھ سے مخاطب ہوا اور نہ میری طرف دیکھا۔ میں نے بھی شکر کیا کہ تم روٹھے رہو، ہم چھوٹے۔ تعلیمی سال مکمل ہوا تو میں گھر بیٹھ گئی۔ عامر کو میری خبر رہی اور نہ مجھے اس کی۔ اب میری عمر 28 سال تھی۔ گھر میں کرنے کو کچھ نہ تھا تو اب بور ہوتی تھی۔ رفتہ رفتہ مالی حالات تنگ ہونے لگے، جائیداد کے پیسے ختم ہو چلے تو نوکری کی تلاش میں گھر سے نکلی۔ 2 سال تک مناسب ملازمت کی تلاش میں سرگردان رہی لیکن کامیابی نہ ملی۔ جہاں بھی گئی اکثر میلی نگاہوں والے افراد سے سامنا پڑا۔ سخت ذہنی کوفت کے ساتھ گھر کو لوٹتی تو کئی دن دہلیز سے باہر قدم رکھنے کو دل نہ کرتا۔ اب تو میرے لیے پہلے جیسے اچھے رشتے بھی نہیں آتے تھے، اگر آتے بھی تھے تو شادی شدہ اور عمر رسیدہ مردوں کے جو تیسری یا دوسری شادی کے آرزومند ہوتے تھے۔ ایسے رشتوں کو میرا ذہن قبول کرنے کو تیار نہ تھا۔ ایک روز جب گھر میں راشن تھا اور نہ ہی پیسہ، بہت افسردہ بیٹھی تھی کہ اخبار میں ایک ایڈورٹائزمنٹ کمپنی کا اشتہار دیکھا۔ ایک کمپنی کو لیڈی سیکرٹری کی ضرورت تھی۔ دیے گئے پتے پر گئی تو چپڑاسی نے مجھے بتایا کہ ابھی بھی تھوڑا سا انتظار کر لیں۔ میری نظر اچانک صاحب کے کمرے میں دیوار پر لگی تصویر پر گئی تو بوکھلا گئی۔ یہ عامر کی تصویر تھی۔ فوراً کرسی سے اٹھ کر کمرے سے باہر نکلی تو سامنے عامر آتے نظر آ گئے، وہی عامر میں نے جس کی بے عزتی کی تھی۔
وہی انسان اب دروازے میں کھڑا تھا جسے دیکھ کر میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ عامر نے بہت شائستگی سے سلام کیا، متانت سے کہا، مس بخت، کہیے مجھے غریب کے دفتر میں کیسے آنا ہوا؟ نوکری کا پتہ کرنے آئی تھی، لیکن اب مجھے نہیں کرنی۔ آپ کے پاس نوکری ٹھیک ہے، نہیں کیجیے، لیکن آداب میزبانی تو نبھانے دیجیے۔ اگر کرسی پر تشریف رکھے گا تو میری عزت افزائی ہوگی۔ اس نے کچھ اس طرح ہمدردانہ لہجے میں بات کی کہ مجھے اپنے سابقہ کیے پر شرم آ گئی۔ کیا سوچ رہی ہیں؟ آئیے۔ مارے لحاظ کے میں ان کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ ہی گئی۔ یہ بتائیے کہ ملازمت کیوں کرنا چاہتی ہیں؟ اگر بہت ضروری ہے ملازمت کرنا اور میری کمپنی میں نہیں کرنا چاہتی تو بھی کوئی بات نہیں، میں کسی دوسری کمپنی میں اچھی ملازمت پر رکھوا دیتا ہوں۔ وعدہ کرتا ہوں کہ اس کے بعد آپ کی اجازت کے بغیر نہ آپ سے بات کروں گا اور نہ فون کروں گا، کیونکہ آپ کے مزاج سے میں واقف ہو چکا ہوں۔ اس نے اتنے اعتماد اور اپنائیت سے باتیں کہی کہ میں نے اس کو اپنے حالات بتا دیے۔ وہ کہنے لگا، کافی عرصہ ملازمت کی تلاش میں رہنے سے آپ کے معاشرے کے رویوں کا بخوبی آپ کو اندازہ ہو چکا ہے، تو کیا یہ بہتر نہیں کہ آپ مجھ پر اعتبار کر لیں؟ میں آپ کو اچھی سیٹ پر ملازمت دوں گا اور تنخواہ بھی معقول ہوگی۔ اس کے علاوہ آپ کے تحفظ کی ضمانت بھی دوں گا۔ مجھے شرمندہ نہ کرو عامر، میں تو اس وجہ سے واپس جا رہی تھی کہ اس روز تمہاری اہانت کی تھی اور بدلے میں تمہارے حسن سلوک سے شرمندہ ہو رہی تھی۔ مجھ کو لگا کہ دوبارہ بھٹکنے کے بجائے عامر کی پیشکش کو قبول کر لینا اچھا ہے۔ عامر نے IT کا کورس کروانے میں مدد کی اور جب میں نے کورس مکمل کر لیا تو مجھ کو جاب دے دی۔ تاہم وہ مجھ سے کبھی بے تکلف نہ ہوا، لیے دیے رہتا، ضرورت پر مختصر بات کرتا، لیکن یہ سبھی آفس والے جان گئے تھے کہ وہ میری عزت کرتا ہے، بہت احترام سے پیش آتا تھا، تو سبھی لوگ عزت سے پیش آنے لگے۔ کسی کی جرأت نہ ہوتی کہ میلی نظر مجھ پر ڈالے۔ مجھے عامر کی کمپنی میں ملازمت کرتے 6 ماہ گزر چکے تھے۔ اس عرصے میں اس شخص کی اچھائیوں کو دیکھنے اور پرکھنے کا موقع ملا تو دل سے اس کا احترام کرنے لگی۔ اب اپنا سابقہ پرتکبر رویہ یاد کرتی تو شرما جاتی، تاہم خود کو تسلی دیتی تھی کہ اس وقت طالبہ تھی اور والد کا سایہ بھی سر پر نہ تھا۔ ایسے میں کسی اجنبی لڑکے پر کیوں کر اعتبار کر لیتی؟ میں بھی تو حق بجانب تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ جب عامر نے مجھ سے کبھی بدتمیزی نہ کی تو مجھے بھی اس کے ساتھ اخلاق سے بات کرنی چاہیے تھی۔ خیر، جو ہونا تھا ہو چکا تھا۔ انسانی رویے تو اپنی شخصیت کی کمتری اور برتری کی وجہ سے معرض وجود میں آتے ہیں۔ قسمت نے ہمیں ملانا تھا سو ملا دیا۔ کل جو تقدیر مجھ پر نامہربان تھی وہ آج مہربان ہو چکی تھی۔ میں نے امی کو بتایا کہ میرا باس میری یونیورسٹی کا کلاس فیلو ہے اور یہ بزنس اس کے والد سے اسے وراثت میں ملا ہے۔ والدہ نے کہا، اگر وہ تمہارا اتنا خیال رکھتا ہے تو کسی دن کھانے پر بلا لو۔ امی کا خیال درست تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ عامر کے دل میں میرے لیے جگہ ہے، جبھی مجھے یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ۔ ایک دن امی کی طبیعت بہت خراب تھی سو میں دفتر نہ گئی۔ اس دن میرے ذمہ اہم کام تھا۔ میں کچھ ایسا نہیں کرتی تھی کہ غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کروں، یہ بات عامر کو پتہ تھی، لہٰذا اس نے میرے گھر فون کیا کہ میری خیریت کا پتہ چل سکے۔ امی نے فون پر بات کی اور بتایا کہ میری طبیعت بہت خراب ہے اور بیٹی کے علاوہ مجھ کو سنبھالنے والا کوئی نہیں، تبھی وہ آپ کو چھٹی کی درخواست بھجوا رہی ہے۔ آنٹی، چھٹی کی درخواست کی ضرورت نہیں، وقت میری کلاس فیلو ہے، میں ان کو ملازم نہیں سمجھتا، صرف خیریت معلوم کرنے کو فون کیا تھا۔ اگر ایسی بات ہے تو بیٹے گھر آ جاؤ، میری خیریت دیکھ لو۔ عامر نے آفس آف ہونے کے بعد گاڑی نکالی اور ہمارے گھر آ گئے۔ جب اس نے کال بیل دی میں نے دھڑکتے دل کے ساتھ دروازہ کھولا۔ یہ وہی شخص تھا جس کا دل کبھی میرے لیے دھڑکتا تھا اور آج میرا دل اس کی خاطر دھڑک رہا تھا۔ وقت کا عجیب چلن ہے، حالات کی کایا پلٹتے دیر نہیں لگتی۔ کل وہ میرا مشتاق دید تھا اور آج میں اس کی منتظر تھی۔ دوسری بار بھی وہ امی کی عیادت کی خاطر ہمارے گھر آئے اور امی کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے گئے۔ وہ دونوں اس طرح گھل مل گئے تھے جیسے برسوں سے جان پہچان ہو۔ ان کے درمیان کچھ ایسی باتیں ہوئی جن کو میں نہ سن سکی، لیکن جب عامر چلا گیا تب امی کے چہرے پر اطمینانیت تھی، وہ آج بہت خوش اور سکھی لگ رہی تھی۔ شام کو عامر دوبارہ آیا اور امی کو اپنی گاڑی میں ہسپتال لے گیا۔ آج ان کے درمیان میں ہی خود کو اجنبی محسوس کر رہی تھی۔ امی نے بعد میں بتایا کہ بخت دراصل یہ میرا بھتیجا ہے،
तुम्हारे ननियाल के रूठ जाने के बाद मेरे भाई ने भी मुझसे कतई ताल्लुक कर लिया था। खुदा ने तुम्हारे वसीले से मुझे मेरे भतीजे से मिलाया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब क्या रुकावट थी? मेरी माँ आमिर की फूफी थी, जिन्होंने अपने भतीजे को गले से लगा लिया था और फिर आमिर की दिली मुराद पूरी हुई। वो एक बार फिर अपनी वालदा को हमारे घर लाया और इन्होंने झोली फैला दी। बताती चलूं कि अम्मी की शादी के साल बाद मामू की शादी हुई थी, लिहाजा अम्मी ने भी अपनी इस भाभी को इस वक्त नहीं पहचाना था जब वो पहले दोबारा हमारे घर रिश्ते के लिए आई थी। अम्मी ने अपने भाई से मिलने की आरज़ू की। मुमानी और आमिर इनको भी मनाकर अम्मी के पास ले आए। इस दिन का मंजर दीदनी था जब एक लंबी मुद्दत बाद अम्मी और मामू मिले थे। मामू ने कहा, बहन मेरा तो बहुत जी चाहता था आपसे मिलूं, मगर वालिद ने कसम दी थी कि अब सुल्ताना से नहीं मिलना। तभी दिल पर पत्थर रख लिया था। आमिर ने मुझे कहा कि अब तुम ऑफिस नहीं आओगी और फिर शादी की तैयारियां शुरू कर दी गईं। मेरी शादी धूमधाम से आमिर के साथ हो गई, जिसमें दोनों खालाएं शरीक हुईं। नानी जान भी आई, मगर अफसोस कि नाना वफात पा चुके थे। इस तरह मेरी माँ को मुद्दतों बाद इनका मेका और मुझे ननियाल का दीदार नसीब हुआ। जब सालों बाद भाई बहन गले मिले तो वालदा की आंखों में खुशी के आंसू थे। अम्मी कहती थी कि मैं सोच भी नहीं सकती थी कि कभी अपनों से मिलूंगी और फिर से हम एक हो जाएंगे। मेरी शादी के 4 माह तक वालदा ने अपने घर में ही रही, मगर वो बीमार रहती थी। तभी आमिर और मामू इनको समझा बुझाकर अपने घर ले आए। ये वो घर था जिसमें नाना की तरफ से इनका भी हिस्सा बनता था। मामू ने वो हिस्सा इनको दे दिया तो वो सुकून से रहने लगी, लेकिन ये हिस्सा बिलाखिर तो वापस आमिर के पास ही आना था। अफसोस कि मेरी वालदा सिर्फ 3 बरस ही अपनों के साथ रह सकीं और फिर अपने खालिक के पास चली गईं। आज हर सुख हर नेमत मेरे पास है, मगर माँ नहीं है, जिसने कितने दुख उठाकर मुझे परवान चढ़ाया था। सच है, इस जहां में माँ जैसा कोई रिश्ता नहीं और माँ की हस्ती का कोई नेमल बदल भी नहीं।